الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. ٹھیک ہے بھائی جی، ہاں، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، مطلب کون؟ جو اپنی زبان سے ایمان لائے. یہاں مراد کیا ہے؟ جیسے کہ مدارک میں ہے یہ بات ہے کہ ایمان لانے والے کون مراد ہیں؟ یہاں اپنی زبان سے ایمان لانے والے، اور وہ کون ہیں؟ منافقین. والذین ہادوا، اور وہ لوگ جنہوں نے یہودیت مذہب اختیار کیا، یعنی یہودی. ہم الیہود، وہ کون ہیں؟ یہود ہیں. مبتدا ہے. کون مبتدا ہے؟ توجہ، ترکیب نحوی غرض مفسر کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. مبتدا. والسابئون، اور سابئون یعنی فرقۃ منہم، انہی میں کا ایک فرقہ ہوتا ہے. انہی میں کا، کن میں کا؟ یعنی یہود کا ایک فرقہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، یہ ایک فرقہ ہے. اور یہ ہے کون سا؟ یہ وہ ہے جو ستاروں کی پوجا کرتا ہے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ فرشتوں کی عبادت کرتا ہے، ان کی پوجا کرتا ہے. ہاں، سابئون سے ایک فرقہ مراد ہے، یہودیوں کا ایک فرقہ، یہودیوں کا ایک فرقہ. ہاں، یہودیوں کا ایک فرقہ. اور یہ کیا کرتا ہے؟ پوجا کرتا ہے کن کی؟ ستاروں کی. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ فرشتوں کی بھی پوجا کرتا ہے. ٹھیک ہے. والنصارى ويبدل من المبتدا، اور نصارى مبتدا سے بدل ہے. مبتدا کیا ہے؟ ان الذين آمنوا والذين هادوا والسابئون، یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے. من آمن منهم بالله واليوم الآخر، کیا ترجمہ ہوا؟ کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یہودیت اختیار کی ہے نا، اور یہودیوں کا ایک فرقہ. اور نصارہ، من آمن منہم، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا، اور انہوں نے نیک عمل کیا. فلا خوف علیہم، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہے. ولا هم یحزنون فی الآخرۃ، اور وہ آخرت میں رنجیدہ نہ ہوں گے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا جو ایمان لائے اور جو یہودی ہیں، یہودیہ کا ایک فرقہ، اور نصارہ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان واقعی لے کے آئیں. نہ تو مطلب جو ایمان لائے ان کے ایمان لانے کا کیا مطلب؟ یعنی زبان سے ایمان لانے والے جو منافق ہیں، ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں ایمان لے کے آئیں. انہوں نے زبان سے بھی اقرار کیا ہے اور دل سے بھی اقرار کیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ فی الآخرتی، نہ وہ آخرت میں رنجیدہ ہوں گے، نہ آخرت میں وہ ہاں. ارے آئی بات سن میں؟ یہ فی الآخرتی کیوں نکالا بھائی؟ اس کی غرض میں بتا دوں کہ یہ اس نے نکالا کہ تاکہ یہ اعتراض لازم نہ ہے کہ مومن کے لیے بات ضروری ہے کہ وہ دنیا میں ڈرے عاقبت کے خوف سے، عاقبت کے خوف سے، اس کے لیے ڈرنا ضروری ہے. تو پھر کیسے کہہ دیا آپ نے کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے؟ بات یہ ہے کہ دنیا میں تو ڈریں اور آخرت میں وہ نہیں ڈریں گے. آخرت میں ان کو کیا نہیں ہوگا؟
خوف نہیں ہوگا. دنیا میں ڈریں وہ، جب دنیا میں ڈر جائیں گے تو آخرت میں انہیں خوف نہیں ہوگا. کیونکہ مومن کے لیے دنیا میں ضروری ہے کہ وہ عاقبت سے ڈرے اپنی، کیسی اس کی عاقبت، کیسی اس کی آخرت ہوگی. اور جب وہ دنیا میں ڈرے گا تو آخرت میں نہیں ڈرے گا. بھائی جو دنیا اپنی صحیح کر کے لے جائے گا، دنیا میں صحیح طریقے سے جائے گا تو وہ آخرت میں نہیں ڈرے گا. خبر المبتدا، مبتدا کی خبر ہے، مبتدا کی خبر ہے. کون سی خبر ہے؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون من آمن منہم باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ کیا ہے؟ مبتدا کی خبر ہے. ودال علی خبر انا، اور انا کی خبر پر دلالت کرنے والی ہے نا، انا کی خبر پر ہاں. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ انا کی خبر ہی تو ہے رے. ارے انا کی خبر نہیں ہے. ابے جب انا کا اسم ہوگا تو خبر نہ ہوگی. ہاں بس. تو لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، علی الایمان باللہ ورسلہ، کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لے کے آنا، اللہ اس کے رسول پر ایمان لے کر ہاں یہ عہد لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. وارسلنا الیہم رسلا. ٹھیک ہے. دیکھو علی الایمان باللہ ورسلہ کی میں غرض بتا دیتا ہوں آپ کو. اس کی غرض یہ ہے کہ کیا فرمایا؟ عہد لیا بنی اسرائیل سے. تو جس چیز کا عہد لیا جائے گا وہ کیا ہوگی؟ موثوق ہوگی. کیا کہلائے گی؟ موثوق بھی. کیا کہلائے گی وہ؟ موثوق بھی. ہاں. تو اب چونکہ موثوق بھی متعین نہیں ہے یہاں پر، اب اللہ کے قول میں متعین ہے. بس یہ عبارت نکال کر کے مصنف کی غرض یہ ہے کہ وہ موثوق بھی کو متعین کر دے، متعین کر دے. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیں. وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ہم نے ان کی طرف رسولوں کو بھیجا. ان کی طرف کن کی طرف؟ یہودیوں میں جو بنی اسرائیل ہیں ان کی طرف. ابے جب بنی اسرائیل کا ذکر ہے تو ضمیر کا مرجع بھی وہی بنے گا نا. کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کی طرف رسولوں کو بھیجا. کلما جاءہم رسول منہم، اور جب ان اسرائیلیوں میں سے رسول آتے ان کے اسرائیلیوں کے پاس جب رسول آتے، یعنی جب ان کے پاس رسول آتے ان میں سے، تو بما لا تہوی انفسہم، اس چیز کو لے کر کہ جس چیز کی ان کے نفس نے خواہش نہ کی. ٹھیک ہے. وہ چیز کیا ہے؟ من الحق، یعنی حق. تو رسول تو حق کو ہی لے کر کے آتے ہیں. تو کذبوا فریقا منہم، تو انہوں نے ایک گروہ کو جھٹلا دیا، ایک گروہ کو جھٹلا دیا. سمجھ میں آئی بات؟ ان میں سے ایک گروہ کو جھٹلا دیا. کن میں سے؟ یعنی رسولوں میں سے. ٹھیک ہے. رسولوں میں سے ایک گروہ کو جھٹلا دیا. کذبوا ہے نا، ان میں سے ایک گروہ کو جھٹلا دیا. وفریقا منہم، اور ان میں سے ایک گروہ کو کیا کرتے ہیں؟ وہ یقتلون، قتل کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ؟ یعنی ایک گروہ کو تو انہوں نے یہودیوں نے رسولوں کے ایک گروہ کو جھٹلایا، اور ایک گروہ کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیتے ہیں. دیکھو بات ہے ماضی کی، تو کیسا کرنا؟ بھائی جب پہلا جملہ، پہلا لفظ کس سے کیا؟ کذب ماضی سے تعبیر کیا، اور دوسرا والا بھی ماضی سے ہی کرنا چاہیے تو ماضی کی بات چل رہی ہے. لیکن دوسرے والے کو مضارع سے کیا. کیوں ایسا کیا؟ یہ بتانے کے لیے، ماضی کی حالت کو بتانے کے لیے. حالات جو ماضیاں ہیں، حالات ماضیہ، ان کو مضارع سے تعبیر کر دیتے ہیں کہ یہ کام کس میں ہوا؟ اس زمانے ماضی میں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. زمانے ماضی میں ہو رہا تھا، ایسا کرتے تھے وہ، ہے نا. اور اس میں فاصلے کی بھی رعایت ہے. فاصلے کی بھی ہاں، کیونکہ جیسے دیکھو فواصل کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو روح سے آیات ہوتے ہیں، آیت کے
اواخر ہوتے ہیں، آیت کا آخری ہوتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہاں بھی ہے نا یحزنون، ہے نا، تو یحزنون یقتلون، اس کی حفاظت کے لیے ایسا کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کا زکریا، جیسے کہ زکریا و یحییٰ اور یحییٰ، ان کو قتل کیا تھا نا یہودیوں نے، والتعبیر بھی، اور مضارع کے ذریعے تعبیر کرنا، دونا قتلو، قتلو نہیں، قتلو سے نہیں، یعنی قتلو نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ کیا کہا، یقتلون کہا، مضارع کہا، کیوں؟ اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی ہو، حکایتاً للحال الماضیتی، حال ماضیہ کی حکایت بیان کرنے کی وجہ سے، للفاصلتی، اور فاصلے کی وجہ سے۔ فاصلے کا کیا مطلب ہے؟ رؤوس آیات کی حفاظت کرنے کے لیے، اواخر آیات کی حفاظت کرنے کی وجہ سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے جب رسول بھیجے تو انہوں نے ایک گروہ کو قتل کر دیا اور ایک گروہ کی کیا کر دیا، جھٹلا دیا۔ اب آگے دیکھیں، وَحَسِبُوا ظَنُّوا، انہوں نے گمان کیا، اللہ تکونا، کنہوں نے گمان کیا؟ ارے انہوں نے، جنہوں نے قتل کیا انہوں نے گمان کیا کہ اللہ تکونا فتنۃ، کہ فتنہ نہ ہوگا، مطلب فتنہ واقع نہ ہوگا۔ اللہ تکون بالرفع، رفع کے ساتھ، رفع کے ساتھ، تو پھر یہ جو ان ہے کیا ہوگا، یہ ان لا ہے نا، ان لا، تو ان کیا ہوگا، یہ مخففہ ہوگا، یعنی انہو تھا وہ ضمیر وہ کر کے نون کو کیا کر دیا، وہ انا تھا نا، انا، ہاں انا ہو تھا، ہو ختم کر دیا، اور انا کو مسقلہ کو مخففہ کر دیا، ٹھیک ہے، اور لام لا جو نہیں ہے وہ نفی ہے، اس میں ادغام کر دیا۔ ارے آئی بات سمجھ میں؟ اور نصب کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہو، نصب کے، تو پھر کیا ماننا پڑے گا، فَهِيَ نَاصِبَةٌ، تو وہ ناصبہ ہے، پھر ان مخففہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا، وہ ناصبہ ہوگا۔ اے تقعو، اے ہاں تقع کے معنی میں، سمجھ میں آئی بات؟ تقع کیوں نکالا؟ یا یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو فعل ناقص ہے، ناقص نہیں ہے بلکہ تامہ ہے، کیونکہ خبر نہیں ہے نا یہاں، اب فعل ناقص کی خبر ہوتی ہے، یہاں خبر نہیں، تو مطلب کیا ہے، تامہ ہے، یعنی فتنۃ، کہ فتنہ واقع نہ ہوگا، فتنہ واقع، عذاب بہم، کہ ان پر عذاب نہیں ہوگا، الا تکذیب الرسول و قتلہم، رسولوں کے جھٹلانے اور قتل کرنے پر فتنہ واقع نہ ہو، فتنہ سے مراد یہاں کیا، عذاب خدا بندی ان لوگوں پر۔ فَعَمُّوا، تو وہ اندھے ہو گئے، عن الحق، حق سے، یعنی حق سے اندھے ہو گئے، حق کو نہیں دیکھ پائے، فلم یبصروا، تو وہ حق کو نہیں دیکھ پائے، وَصَمُّوا، بہرے ہو گئے، عن استماعہ، یعنی حق کے سننے سے کیا ہو گئے، وہ بہرے ہو گئے، تو حق نہیں سن پائے وہ۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان پر رجوع فرمایا، رجوع فرمایا مطلب معاف کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، ان کی توبہ قبول کر لی۔ توبہ کیسے قبول کر لی؟ جبھی تو کی ہوگی نا، کہ جب انہوں نے توبہ کی ہوگی، کیا پتا یہ جزا ہے اور شرط محذوف ہے، لما تابو نکال کر کے مفسر کیا بتانا چاہتے ہیں، شرط محذوف ہے۔ دیکھو کیا پتہ چلا کہ شرط محذوف اگر ذکر نہ کریں تو پھر آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا، کبھی کبھی آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے جو ہے پوری عبارت نکالنا پڑتی ہے، تو جب تک شرط محذوف، ابے ہم کیا سمجھ لیں کہ اللہ نے ان کو بغیر توبہ کرے معاف کر دیا، کو اتنی بڑے کرنے کے بعد انہوں نے نبیوں کا قتل کیا اور نبیوں کو مطلب جو ہے جھٹلایا، اس کے باوجود بھی کیسے معاف کر دیا اللہ تبارک ہے؟ معاف تو جب ہی کرے گا جب توبہ کریں گے لوگ، تو یہ نکال کے بتایا کہ جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے معاف کر دیا۔ تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان کو معاف کر دیا، لما تابو، جب انہوں نے توبہ کی، جب انہوں نے توبہ کنہوں نے کی، اسرائیلیوں نے، انہوں نے ہی تو قتل کیا تھا نا۔ دیکھو کیا پتہ چلتا کہ اللہ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا، تواب الرحیم ہے وہ، کیا ہے وہ؟ ورنہ نبیوں کو قتل، ان کو جھٹلائے، ان کی معافی ہو جائے،
بھائی جھٹلانے کی بات ایسی ہے کہ چلو تو توبہ کر لے، ایمان لے آئے تو وہ معاف کر دے گا اللہ، مگر یار یہ قتل تو قتل ہے نا، نبیوں کو قتل، پھر توبہ کی انہوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا، ان کو معاف کر دیا اسرائیلیوں کو۔ ثم عموا وصموا، پھر وہ بہرے اور اندھے ہو گئے، پھر وہ مطلب ایک بار تو ہوئے ثانین دوسری بار میں بھی ہوئے، کثیر منہم، ان میں سے اکثر کن میں، یعنی اسرائیلیوں میں سے، وہ جن لوگوں نے توبہ کی ان میں سے اکثر، بدل من ضمیر، یہ ضمیر سے بدل ہے، کون؟ کثیر منہم، یہ ضمیر سے بدل ہے، کیا نکال کے بتانا چاہتے ہیں مفسر؟ بدل من ضمیر سے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ان کی غرض کیا ہے؟ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو دو فعل ہیں، ان میں جو فعل ہے ان کی جو ضمیر ہے، ان ضمیر سے یہ حال ہے، کیا ہے؟ وہ بدل ہے، کیا ہے؟ بدل ہے، یعنی ان میں سے اکثر ہے نا کیا ہو گئے؟ ارے اندھے بہرے ہو گئے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھتا ہے ان کے اعمال کو، دیکھنے کا مطلب ہے فیجازیم بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس چیز کا بدلہ دے گا، اس چیز کا ہاں۔ ارے آئی بات سن میں؟ اب دیکھو، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم، بے شک جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں نے، کہ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مسیح ابن مریم ہی ہے، سبق مثلو، اس کی مثال جو ہے گزر گئی، یہ والی بات گزر گئی ہے کہ عیسائیوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو کہتا ہے کہ اللہ ہی کیا ہے؟ مسیح ابن مریم ہے۔ وقال لہم، اور اللہ تبارک و، اور ان سے فرمایا ہے، کس نے؟ مسیح نے فرمایا، یہ جو ہے نا حال ہے کس سے؟ پہلا والا جو قالو ہے اس سے حال ہے، ٹھیک ہے، وہ قالو کی جو ضمیر ہے واو، اس سے حال ہے، تو فرمایا لہم، ان سے، کس نے؟ المسیح، لہم جار مجرور بیان کیا ہے، یہ قرض مفسر ہے، المسیح، مسیح نے ان سے فرمایا، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے اسرائیلیو تم عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ فإنی عبد، میں بندہ ہوں، میں تو بندہ ہوں، میں بندہ ہوں، ولست بإلہ، اور میں معبود نہیں ہوں، الا من یشرک باللہ، بے شک جو وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، فی العبادت، عبادت میں غیر کو، یعنی اللہ کے علاوہ جو اللہ کا غیر ہے اس کو عبادت میں شریک کرتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو کہا کہ بے شک، اللہ نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ عبادت میں غیر اللہ کو، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جنت کو حرام فرما دیا ہے، مطلب منعوا ان يدخلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا ہے جنت میں داخل ہونے سے، جنت میں داخل ہونے سے، سمجھ میں آئی بات؟ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ٹھکانہ وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ من انصار، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے، من زائدہ اس میں، یمنع مددگار نہیں ہے، مطلب یمنعونہ من عذاب اللہ، جو ایسا مددگار نہیں ہے جو ان کو اللہ کے عذاب سے روک دے۔ ابے ظالمین کے بھی مددگار ہوتے نہیں ہوتے، تو پھر اللہ نے کیوں فرمایا کہ ان کا مددگار نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایسا مددگار نہیں ہے کوئی جو ان کو اللہ کے عذاب سے
روک دے، یعنی اللہ کے عذاب کو وہ روک دے، یعنی مانے بن کے کھڑا ہو جائے، وہ بیچ میں دیوار بن کے کھڑا ہو جائے کہ صاحب وہ اللہ کا عذاب روک دے۔ ایسا کوئی مددگار نہیں ہے ظالمین کا۔ ارے آئی بات سمجھ میں؟ ظالمین کسے بولا گیا ہے؟ مشرکین کو بولا گیا، کافرین کو بولا۔ کیا پتہ چلا کہ ظالمین کا ایک معنی کیا آتا ہے؟ کافرین بھی آتا ہے۔ کیا معنی آتا ہے؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ بے شک جنہوں کہ کفر کیا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تین کا تیسرا ہے، تین کا تیسرا ہے۔ ثالث ثلاثہ یعنی الہۃ ثلاثہ، یعنی کچھ لوگ ہیں جو کیا مانتے ہیں؟ تین خدا مانتے ہیں، تین خدا مانتے ہیں، وہی والے ان کا ہی ذکر ہے کہ ثالث ثلاثہ، ثالث سے مراد الہہ، یعنی ثالث سے مراد بھی معبود ہی ہے، کہ ان کا کہنا کیا ہے کہ بے شک اللہ وہ تین کا تیسرا ہے، اے احدوا یعنی ان تین میں سے ایک ہے، ان تین معبود میں سے ایک معبود ہے، اور بچے دو معبود تو وہ کون کون ہیں؟ والآخران عیسیٰ و امہ، عیسیٰ اور ان کی والدہ ہیں، وہم فرقۃ من النصارى، یہ نصارہ کا ایک فرقہ ہے، اور وہ کون کون ہے؟ نستوریہ، مرقوسیہ، یہ دو فرقے ہیں، ٹھیک ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، اور کوئی معبود نہیں ہے مگر ایک معبود، ایک ہی معبود ہے، مطلب ایک ہی معبود ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر وہ باز نہیں آئے، اما یقولون، اس بات سے جو وہ کہتے ہیں، کون سی بات کہتے ہیں؟ من التثلیث، منت یعنی تثلیث سے ہیں، تثلیث سے باز نہیں آئے، وَيُوَحِّدُوا، اور وہ موحد نہیں ہوئے، اور وہ موحد نہیں ہوئے، لَيَمَسَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور ان لوگ جنہوں نے کفر کیا چھو لے گا، ہے نا، اے ثبتوا علی الکفر، یعنی کفر پر جو ثابت ہیں وہ لوگ، کفروا سے مراد، کفروا سے مراد الذین کفروا، جو کفر پر ثابت ہے۔ اور آئی بات سن میں؟ ہاں، کفر پر جو ثابت رہیں گے، ٹھیک ہے، تبعیض کے لیے یا من جو ہے نا تبعیض کے لیے ہیں، یعنی ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو کفر پر ثابت رہیں گے اور کفر پر مریں گے، تو عذاب علیم، تو دردناک عذاب چھو لے گا ان کو، ٹھیک ہے، دردناک، مولمن یا مولمن پڑھو، دردناک، وَهُوَ النار، اور وہ کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ افلا یتوبون الی اللہ، کیا وہ اللہ سے توبہ نہیں کریں گے؟ ویستغفرون، اور اس سے مغفرت نہیں چاہیں گے، مما قالوا، جو انہوں نے کہا، استفہام توبیخ، توبیخ کا استفہام ہے، ڈانٹ فٹکار کے لیے والا استفہام ہے یہ۔ واللہ غفور، اور اللہ بخشنے والا، لمن تابا، جو اس کو بخشنے والا جو اس سے توبہ کرے، ٹھیک ہے۔ ہاں، حسب متعلق کی طرف اشارہ ہے، غرض مفسر ہے کہ غفور کا جو حسب متعلق ہے وہ محذوف ہے، جو ذکر کرنا ہے حسب متعلق کو۔ رحیم بھی، اس پر رحم کرنے والا ہے نا۔ مل مسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم نہیں ہے، لا رسول، مگر رسول، اللہ فرماتا ہے کہ مسیح ابن مریم رسول ہی ہیں وہ، قد خلت من قبل الرسل، کہ بے شک ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، غلط مزد کے معنی میں، کہ ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، فَهُوَ يَمْضِي مِثْلَهُمْ، تو وہ بھی انہی کے مثل گزر جائیں گے، وَلَيْسَ بِعَلَيْهِ، اس حال میں کہ وہ معبود نہیں ہیں، کما زعموا، جیسا کہ انہوں نے گمان کیا کہ حضرت عیسیٰ کیا ہے؟ معبود ہیں۔ وَإِلَّا لَمَا مَضَى، اگر وہ کیا نہیں ہوتے، اگر وہ معبود ہوتے، انسان نہیں ہوتے بلکہ معبود ہوتے تو نہیں گزرتے، گزر گئے تو کیا مطلب ہوا؟ کہ وہ رسول ہی ہیں اور انسان ہی ہیں، خدا نہیں ہے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی والدہ صدیقہ ہیں، یعنی راست پرست ہیں، سچ بولنے والی ہیں۔ مبالغۃ فی الصدق، صدق میں مبالغہ ہے۔
کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں یعنی عیسیٰ اور ان کی والدہ، کغیرہما من الحیوانات، جیسے کہ ان کے علاوہ اور جاندار چیزیں کھانا کھاتی ہیں، امن کانا کذالک، اور جو اس طرح ہو، لا یکون الہا، معبود نہیں ہوگا، لترکیب و ضعفی، اس کے مرکب ہونے کی وجہ سے، اس کے کمزور ہونے کی وجہ سے۔ اب جو کھانا کھاتے ہیں اور ان سے پیشاب وغیرہ نکلتا ہے، وہ لوگ وہ کمزوری تو ہیں، ضعیف ہی تو ہیں وہ، تو ضعیف اور مرکب ہونے کی وجہ سے، جسم و جسمانیت کے ہونے کی وجہ سے وہ کیا نہیں ہے؟ معبود نہیں ہے، کیونکہ معبود جو ہے جسم و جسمانیات سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، پیشاب سے پاک ہے، ہر نقائص و عیوب سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ یہ چیزیں ان کے لیے کیا ہے؟ عیب ہے، لیکن ان کے لیے عیب نہیں ہے۔ کھانا اچھی بات ہے بھائی، وَمَا يَنشَأُ مِنْهُ، اور جو ان سے ظاہر ہوتا ہے، یعنی کہ من البول والغائط، یعنی کہ پیشاب اور پاخانہ۔ ابے جن سے پیشاب اور پاخانہ ظاہر ہوتا ہے، نکلتا ہے، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، وہ خدا کیسا ہو سکتے ہیں؟ یہ تو احتیاج اور محتاج کی بات، احتیاجی کی بات ہے، اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو اس طریقے کا ہو وہ خدا نہیں ہو۔ کیا بتانا مقصد ہے؟ بتانا یہ رد ہے ان کے عقیدے کا، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین کا تیسرا ہے، یعنی تین خدا مانتے ہیں، ان کا رد ہے یہ ہے، رد ہے۔ اب وہ رد کیا ہے؟ وہ رد یہی ہے کہ اللہ ہی معبود ہے، معبود برحق اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور تم انہیں جو کہتے ہو یہ معبود نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں محتاج ہیں یہ، اور محتاج خدا نہیں ہوتے۔ تو انظر، تو دیکھو، متعجباً، یعنی استفہام ہے یہ، تم دیکھو کہ کیفا، کیسے، نبین لہم الآیات، ہم ان کے لیے آیات کو بیان کرتے ہیں، علی وحدانیتنا، اپنی وحدانیت پر۔ یہاں جو استفہام ہے کیف کے اندر وہ تعجب کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ ثم انظر، پھر دیکھو، انا، اس میں بھی استفہام تعجب کے لیے کہ کیفا، کہ کیسے، یوفکون، ان کو پھیرا جاتا ہے، عن الحق، حق سے، یا وہ پھر جاتے ہیں حق سے، ما قیام البرہانی، برہان دلیل کے قیام کے ساتھ، یعنی دلیل موجود ہے، دلیل کا قیام ہے، دلیل اتنی پختہ دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے واحد ہونے پر، اس کے باوجود بھی وہ حق سے پھر جاتے ہیں، وحدانیت سے پھر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے محبوب کہہ دو کیا وہ عبادت کریں گے اللہ کے علاوہ کی، اے غیرہ ہو، یعنی غیر اللہ کی، ٹھیک ہے، کیا وہ غیر اللہ کی عبادت کریں گے، ٹھیک ہے، غیر اللہ کی عبادت کریں گے، ما لا یملک لکم ضرا، تو وہ ہے نا، تو غیر اللہ جو مالک نہیں ہے تمہارا نفع کا اور نقصان کا، اور اللہ وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ مطلب کیا اے محبوب کہہ دو ان سے، کیا وہ اللہ کے علاوہ کی عبادت کریں گے، غیر اللہ کی عبادت کریں گے وہ ہیں جو تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، کیا مطلب؟ کیا وہ عبادت کریں گے؟ کیا پتہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ جی، مطلب عبادت نہ کریں، استفہام انکاری ہے۔ اور اللہ سننے والا ہے، لاقوالکم، تمہارے اقوال کو جار مجرور بیان کیا، علیم، جاننے والا ہے، باحوالکم، تمہارے احوال کو، والاستفہام للانکار، استفہام انکار کے لیے، اور یہ انکار بھی توبیخی ہے، ڈانٹ کے طور پر، ہرگز عبادت نہ کریں اللہ کی، کیا وہ اللہ کی عبادت کریں گے، یعنی مطلب نہ یہ نہیں کریں گے، ڈانٹا جا رہا ہے ان کو۔ قل، اے محبوب کہہ دو، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، اہل کتاب سے کون؟ اہل کتاب کہتے ہیں جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ یہود و نصارہ ہیں، الیہود والنصارہ، ٹھیک ہے۔ لا تغلو، غلو مت کرو، مطلب تجاوز الحد، حد سے مت بڑھو، فی دینکم، اپنے دین میں، غلو ہے نا، غلوون ہے، غلوون، ٹھیک ہے۔ غلوون سے اشارہ کس بات کی طرف؟ اس بات کی طرف غیر الحق، یہ نعت ہے، غیر الحقی یہ صفت ہے کس کی؟ غلوون، مصدر محذوف کی، اب وہ مفعول مطلق ہوتا ہے۔
کہ تم غلو اپنے دین میں غلو مت کرو، مطلب حد سے مت بڑھو، ہے نا، حق سے بڑھو، حق کے علاوہ. بِأَن تَضَعُوا عیسیٰ، اس طور پر کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو رکھو، او ترفعوہ، یا ان کو بلند کر دو، فوق حقی، ان کے حق سے، ان کے حق کے اوپر. یعنی تم ان کو اپنے دین میں غلو مت کرو کہ تم حضرت عیسیٰ کو یا تو اتنا گرا دو کہ ان کے حق سے نیچے گرا دو، یا یہ کہ انہیں اتنا بلند کر دو کہ ان کے حق سے اوپر کر دو، خدا ماننے لگو. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، اور تم پیروی مت کرو اس قوم کی خواہشات کی، قوم کی قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، تو بے شک وہ پہلے ہی گمراہ ہو چکے ہیں، بِقُلُوبِہِمْ، ہے نا، ان کے غلو کرنے کی وجہ سے. وَهُمْ أَسْلَافُهُمْ، اور یہ ان کے کیا ہیں؟ اسلاف ہیں، یہ ان کے اسلاف ہیں، ان کے اسلاف پہلے ہی جو ہے گمراہ ہو چکے ہیں. وَضَلُّوا كَثِيرًا، اور وہ بہت زیادہ گمراہ ہو گئے، مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ گمراہ ہو گئے سیدھے راستے سے. سیدھے راستہ کون؟ طریق الحق، حق والا راستہ. وَالسِّبَاءُ فِي الْأَصْلِ، اور السِّبَاء اصل میں کیا ہے؟ الوسط، وسط کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگوں کو ایک حکم دیا جا رہا ہے. کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کہ کسی بھی ایسی قوم کی پیروی نہ کی جائے جو پہلے سے گمراہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پیروی کس کا سبب بن جاتی ہے؟ گمراہی کا سبب بن جاتی ہے. لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل کے کافروں پہ لعنت کی گئی، علی لسان داؤد علیہ السلام کی زبان پر. بِأَن دَعَا عَلَيْهِمْ، اس طور پر کہ حضرت نے ان کے لیے بد دعا فرمائی. فَمَسَخُوا قِرَدَةً، تو وہ بندر ہو گئے، بندر کے جیسی ان کی صورتیں ہو گئیں. وَهُمْ أَصْحَابُ ایلا، اب وہ ایلا والے ہیں، وہ لوگ ایلا کے یہودی ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام کی بد دعا سے کیا ہو گئے تھے؟ بندر جیسے ہو گئے تھے. وعیسی ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے بد دعا کی گئی. بِأَن دَعَا عَلَيْهِمْ، اس طور پر کہ حضرت نے ان کے لیے بد دعا فرمائی. فَمَخَسُوا خنازیر، تو وہ کیا ہو گئے؟ خنزیر بن گئے. وَهُمْ أَصْحَابُ الْمَائِدَةِ، اور وہ کون ہیں؟ مائدہ والے ہیں. مائدہ یعنی دسترخوان والے ہیں. اور یہ لعنت کیوں ہوئی؟ وجہ بھی اللہ پاک ارشاد فرما. ذالک، اور یہ اس کا مشان لے کیا؟ اللعن، یعنی یہ لعنت بما عصوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے جو ہے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ سرکشی کرتے تھے. یعنی ان کی نافرمانی اور سرکشی کرنے کی وجہ سے ان پر کیا ہوئی ہے؟ لعنت کی گئی. کانوا لا یتناہون، تو وہ نہیں روکتے تھے، مطلب اے لا ینہا بعضهم بعضا، یعنی وہ ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے. کس سے؟ اب منکر سے. اب جب منکر کو کر لیا گیا تو اس سے نہ روکنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب معاودہ یہ نکال کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ معاودہ یہ نکال کر کے بتایا دوبارہ کرنے سے، دوبارہ کرنے. اب منکر کو کر لیا تو وہ کیسے رک جائے گا؟ معاودہ نکال کر کے بتایا کہ دوبارہ کرنے سے. ان معاودت منکری، یعنی منکر کو دوبارہ کرنے سے. لبیس ما کانوا، کیا یہ برا ہے وہ جو وہ کرتے تھے، جو وہ کام کرتے تھے. فعلهم ھذا، یعنی کیا ہی برا ہے ان کا کام جو وہ کرتے تھے. ترا، تو تم دیکھو گے، یا محمد، ہے محمد، یہاں حضور پاک مخاطب ہیں. کثیر منہم، کہ ان میں سے اکثر لوگ یتولون الذین کفروا، کہ وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں. کافر من اہل مکہ، یعنی کہ اہل مکہ. بغض لگا آپ سے دشمنی کی وجہ سے. لبئس ما قدمت لهم انفسهم، تو کیا ہی برا ہے کہ ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا. ان کے نفسوں نے کیا ہی بری چیز ہے وہ چیز کہ ان کے نفسوں نے اپنے لیے آگے بھیجا. اور وہ چیز کیا ہے؟ من العمل، یعنی وہ بری چیز کیا ہے؟ وہ عمل ہے. یعنی اہل مکہ جو کفار ہیں، انہوں نے، وہ جو منافق ہیں، انہوں نے اہل مکہ سے دوستی کر کے کیا کر دیا؟
یہ ایک ایسا ان کا برا عمل ہے جو انہوں نے آگے کے لیے بھیجا ہے. آگے کے لیے بھیجا ہے یعنی قیامت میں ان کو دکھایا جائے گا کہ یہ عمل تم نے کیا تھا، اس کی تمہیں سزا ملے گی. ٹھیک ہے. لِمِعَادِهِمْ یعنی لوٹنے کی جگہ کے لیے. اب لوٹنے کی جگہ کیا؟ قیامت. الموجب علیہم جو کہ ان کے لیے سبب ہے، جو کہ ان لوگوں کے لیے سبب ہے اس بات کا کہ ان سخط اللہ علیہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ناراض ہو گیا. یعنی ان منافقین کا کافرین سے دوستی کرنا اس بات کا سبب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا. اللہ کی ناراضگی کا سبب کیا ہے؟ منافقین کا کافرین سے دوستی کرنا. ٹھیک ہے. اس لیے نکالا الموجب علیہم. الموجب علیہم، الموجب علیہم ان کا یہ دوستی کرنا سبب ہے اللہ کی ناراضگی کا. وفی العذاب ہم خالدون، اس حال میں کہ وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. کون؟ ارے جن منافقین نے کافرین سے دوستی کی ہے اور اسی حالت میں مر گئے ہیں، وہ ہمیشہ کہاں رہیں گے؟ جہنم میں رہیں گے. کیونکہ نفاق، یہ نفاق اعتقادی، منافق اعتقادی ہمیشہ کہاں رہے گا؟ جہنم میں رہے گا، کیونکہ وہ کافر ہی تو ہوتا ہے نا. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر، نبی پر، نبی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ منافقین اگر نبی پر ایمان لے آتے، اللہ پر ایمان لے آتے، یعنی زبان سے تو لائے تھے، وہ زبان سے تو کہتے تھے ہم پکے مسلمان ہیں، ہم سچے مسلمان ہیں، تو یہ والا نہیں، بلکہ دل سے وہ انکار کرتے تھے. دل سے ایمان لانے کو مراد ہے یہاں کہ اگر وہ ایمان لے آتے، چونکہ زبان سے تو ایمان لے آئے تو پھر کیا مطلب ایمان لانے کا؟ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے دل سے. اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور نبی پر، نبی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوهُمْ اور اس پر ایمان لے آتے جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، مَتَّخَذُوهُمْ الْكُفَّارِ یہ کام اور کر لیتے کہ وہ ان سے دوستی نہ کرتے، اولیاء ان سے دوستی کرتے. ہم ضمیر کا مرجع بیان کیا الکفار، یعنی کفار سے دوستی نہ کرتے. ٹھیک ہے. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں، یعنی خارجون عن الایمان، ایمان سے کیوں نکالا خارجون؟ یہ فاسقون کی تفسیر کی ہے. ارے آئی بات سن میں؟ ہاں، اس میں اشارہ ہے اس بات کا کہ یہاں پر کیا مراد لیا گیا ہے؟ اس کا اصلی معنی مراد لیا گیا ہے، کیونکہ فاسقین کا معنی کیا ہے؟ خارجون ہی ہے اصلی معنی. تو معنی اصلی کی طرف مفسر نے یہ اشارہ کیا ہے، گویا کہ غرض مفسر یہ ہے، مفسر کی یہ غرض ہے، اس بات کو لا کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ فاسقون اپنے معنی اصلی لغوی میں. ارے آئی بات سمجھ میں؟ کہ فاسقون خارجون عن الایمان کہ وہ ان میں سے اکثر کیا ہیں؟ فاسق ہیں، ایمان سے نکلے ہوئے ہیں، نکلنے والے ہیں نا. لَتَجِدَنَّ ارے ہے کہ نہیں؟ نکلے ہوئے ہیں، نکلنے والے ہیں. ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ یعنی نکل گئے وہ، ایسا کر کے. کیسا کر کے؟ کافروں سے دوستی کر کے. ہاں. لَتَجِدَنَّ تو ضرور تم پاؤ گے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اشد الناس لوگوں میں زیادہ شدید، یعنی سخت لوگوں میں سخت، عداوت کے اعتبار سے، للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یعنی جو لوگوں میں سے جو مومنین ہیں ان سے دشمنی کرنے میں سب سے زیادہ سخت پاؤ گے. کن کو؟ الیہود، یہود کو، والذین اشرکوا اور مشرکین کو. مطلب کیا ہوا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ہے، اے میرے محبوب تم یہودیوں کو اور مشرکین کو مومنین سے دشمنی کرنے میں سخت پاؤ گے. کیا پاؤ گے؟ سخت پاؤ گے. یہ ہوتے ہیں من اہل مکہ. اشرکو سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ یہود بھی تو مشرک ہوتے ہیں نا، اور عطف ہے اس کا یہود پر. تو آپ نے پڑھا ہوگا معطوف علیہ میں غیریت ہوتی ہے، تو کچھ تو غیریت ہے ہی نہیں. مشرکین اور یہود بھائی ایک ہی بات ہے. تو بتایا کہ من اہل مکہ، یہاں اہل مکہ مراد ہے. اہل مکہ وہ یہود ہیں اور یہ اہل مکہ ہیں، اس میں غیریت ہے، اس لحاظ سے عطف کیا گیا. لتضاؤ فی کفرہم ان کے کفر کے
کفر میں کیا ہونے کی وجہ سے؟ ڈبل ہونے کی وجہ سے، وہ جاہلیم ان کے جاہل ہونے کی وجہ سے، وہ انہماکہم فی اتباع الہوا اور ان کے خواہشات میں متبع ہونے کی وجہ سے، پیروی کرنے کی، منہمک ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ اور تم ضرور پاؤ گے محبوب ان میں سے زیادہ قریبی محبت کرنے والا ایمان والوں سے، الذین قالوا ان ایمان والوں سے، وہ لوگ، ان لوگوں کو، الذین قالوا للنصارى ان لوگوں کے جنہوں نے کہا ہم تو نصارہ ہیں، ہم تو نصارہ ہیں۔ اور یہ ذالکہ یہ محبت کرنا عیسائیوں کا، نصارہ عیسائیوں کا مومنین سے محبت کرنا کس وجہ سے ہے یہ بتانا چاہتے ہیں، اے قرب مودتہم للمومنین، یعنی یہ ان کا محبت میں زیادہ قریبی ہونا مومنین کے لیے، بسبب ان اس وجہ سے کہ منہم قسیسین، کہ ان میں کیا ہوتے ہیں؟ قسیسین ہوتے ہیں، قسیسین بولے تو علماء ہوتے ہیں، ورہبانا اور رہبان ہوتے ہیں، یعنی عبادن یعنی درویش ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ محبوب تم نصارہ جو ہیں ان کو مومنین سے زیادہ محبت کرنے والا پاؤ گے۔ کیوں محبت کرتے ہیں؟ زیادہ قریبی کیوں ہوتے ہیں؟ محبت کیوں کرتے ہیں مومنین سے؟ یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان نصارہ کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ وہ علماء ہوتے ہیں اور درویش اور فقیر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور وہ یہ ہے کہ وہ کیا نہیں کرتے ہیں؟ تکبر نہیں کرتے ہیں، ہے نا، ان اتباع الحق، حق کی پیروی کرنے سے، کما یستکبر الیہود جیسا کہ یہود تکبر کرتے ہیں، واہل مکہ اور مکہ کرتے ہیں۔ نزل فی وفد النجاشی القادمین علیہ من الحبشہ اور نازل ہوئی کیا ہوئی؟ نازل ہوئی، یعنی یہاں سے شان نزول بیان کر رہے ہیں، اس سے اشارہ ہے کس کی طرف؟ جو سابقہ آیت ہے اس کی مطلب شان نزول بیان کر رہے ہیں اپنی عادت کے مطابق۔ ہاں، یہ نازل ہوئی کس کے؟ فی وفد النجاشی، نجاشی کے وفد کے بارے میں، القادمین علیہ من الحبشہ جو حبشہ سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا۔ قرأ صلی اللہ علیہ وسلم یاسین، سورۃ یاسین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین پڑھی تھی۔ فبکو تو وہ آنے والے لوگ روئے تھے، واسلموا اسلام لے آئے تھے، وقالوا اور بولے تھے ما اشبہ ھذا، یہ تو مشابہت ہے اس چیز سے، یہ تو اس چیز سے مشابہت رکھتی ہے جو آپ نے سنائی ہے، بما کان ینزل علی عیسیٰ جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔